رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم نفسی بتقوی اللہ۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان کا اللہ کے سسٹم پہ، اللہ کے نظام پہ محکم اور مضبوط ایمان اور اسی کے ساتھ ساتھ پائبندی کے ساتھ استحکام کے ساتھ عمل یعنی الہی سسٹم کا احیاء کرنا، الہی سسٹم کا زندہ کرنا، در واقع یہ تقوی الہی ہے۔ تقوی الہی کی بہت اہم خاصیت یہ ہے کہ علیکم السلام، تقوی الہی یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت پہ عمل کرنا، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو الہی نظام، الہی سسٹم اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہے۔ جب وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہے، تو اگر ہم تقوی کی پیروی، تقوی پہ عمل کریں گے تو خود بخود ان کو فالو کر لیں گے، اور اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو خود بخود یہ تقوی الہی پہ عمل ہو جائے گا۔ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیز ہے جو کہ الگ نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے کہ الگ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشہور قول کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی اطاعت، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض پہ آ کے ہم سے ملیں گے، یعنی حوض کوثر۔ تو یہ جدا نہیں ہوں گے اسی معنی میں قرآن مجید یعنی الہی سسٹم، اہل بیت یعنی اس الہی سسٹم پہ عمل کرنے والے۔ تو جہاں بھی اہل بیت ہوں گے وہاں الہی سسٹم پہ اپنے آپ عمل ہوگا، اور جہاں بھی الہی سسٹم ہوگا وہاں پہ عمل کرنے والے جو سب سے بہترین اس کی مثال ہے وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ تو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب اگر ہم کو بھی ان سے متمسک ہونا ہے تو ہمارے پاس بھی یہی راستہ ہے۔ وہ یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم کو تقوی الہی کو اپنانا ہے تو الہی سسٹم کی شکل میں قرآن مجید کو ہمیں ترجمے کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا سسٹم کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے۔ جتنا ہم قرآن مجید کو سمجھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے، اتنا اہل بیت سے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ اور اسی کے دوسرے طرف سے بھی کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنا ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان سے نزدیک ہوتے جائیں گے، اتنا خود بخود قرآن مجید سے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے یوں کہا جائے کہ لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو تقوی الہی کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تقوی الہی سیرت اہل بیت، تقوی الہی الہی قانون، تقوی الہی
اللہ کا نظام تقوی الہی، قرآن میں اللہ کے دیے ہوئے احکام، سسٹم، یہی تقوی الہی کہ جس پہ انسان اگر عمل کرے تو یہی انسان کی کامیابی۔ آئیے اس کے بعد امیر بیان مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول کی جس پہ مسلسل گفتگو چل رہی ہے۔ مولا سے کسی نے سوال کیا کہ علی آپ ہم کو نصیحت کیجئے۔ امام نے اس کو نصیحت کی اور اس میں اخلاقی پوائنٹس بیان کیے۔ ایک ایک کر کے وہ پوائنٹس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور آج جو بات آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں اس میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ سارے پوائنٹ ایسے ہی ہیں کہ دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا۔ جتنے پوائنٹ پہ ابھی جتنے نکات پہ بات ہوئی ہے، دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا۔ خوب آج جو پوائنٹ ہم آپ کے سامنے جو بات عرض کر رہے ہیں اس میں امام فرماتے ہیں یحکم علی غیرہ لنفسہ ولا یحکم علیہا لغیرہ۔ خبردار دیکھو ایسے نہ ہو جانا کہ اپنے حق میں دوسروں کے خلاف تو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جو اپنے حق میں، یعنی جب ان کے فائدے کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے کا نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے خلاف آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں، اپنے فائدے کو نہیں چھوڑتے۔ لیکن اس کے برعکس دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اگر کہیں حق و انصاف کی بات ہو اور حق اس میں ہے کہ جو ہمارا حق ہے اگر اس کو ہم لے لے دوسرے کا نقصان ہوگا تو بہت آسانی سے فیصلہ کر لیتے، ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، اچھی چیز ہے۔ لیکن جب معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ حق و انصاف اس میں ہے کہ جو دوسرے کا حق ہے اس میں ہمارا نقصان ہے، یہاں پہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے، یہاں پہ وہ فیصلے میں ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، یہاں پہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ امام کہیں دیکھو خبردار ایسے نہ ہو جانا کہ اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے لیے دوسروں کے خلاف فیصلہ کر لو لیکن دوسروں کے حق میں اپنے خلاف فیصلہ نہ کر سکو۔ جبکہ جو واقعی مومنین ہیں اور ان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اور صریحی علامتیں کی جو آیات کی روشنی میں یا روایات کی روشنی میں، وہ بہت واضح یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ حق کا طرفدار ہو۔ جہاں معاملہ حق کا ہوتا ہے مومن وہاں کسی کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف حق کے طرف ہوتا ہے، حق کے متعلق فیصلہ کرتا ہے، حق کے ساتھ ہوتا ہے اور حق کو چھوڑ کے کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ یہ مومن کی، اور ظاہر سی بات ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ مومن جیسے ہی حق کو چھوڑے گا ویسے ہی اہل بیت چھوٹ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ امام علی اور حق ساتھ ساتھ، یعنی وہ بہت مشہور حدیث اور مختلف انداز میں ہے، حتیٰ یہاں تک ہے روایات بعض کی جدھر جدھر علی جائیں گے حق ادھر ادھر جائے گا۔ تو اگر مومن حق کو چھوڑ دے گا تو کیا کرے گا؟ اہل بیت کو چھوڑ رہا ہے، امام علی کو چھوڑ رہا ہے۔ لہٰذا مومن کسی بھی قیمت پہ حق کو نہیں چھوڑ سکتا ہے، چاہے وہ جیسا نقصان ہو، جس کا نقصان ہو، جس طرح کا نقصان ہو۔ لیکن عموماً پریکٹیکل لائف میں ہوتا ہے، مولا کائنات اسی بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں کہ عموماً پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر حق کے متعلق بات کرنے میں، فیصلہ کرنے میں اپنا نقصان ہو رہا ہو تو انسان پھر حق کو چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت واضح یہ آیہ شریفہ موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ اے صاحبان ایمان، ایمان والوں، عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو۔ عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو اور اللہ کے لیے گواہ بنو۔ یہ دونوں جو پوائنٹ ہے اس کی وضاحت ہے، وہ گفتگو ہو چکی یہاں پہ جب وہ یا ایھا الذین آمنوا سے جو آیات شروع ہوتی ہیں ان پہ گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ کے لیے گواہ بنو، چاہے علی انفسکم، چاہے تمہیں اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے،
اور آگے اول والدین، یا اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے، حق کے ساتھ ہو، انفسکم، چاہے تم کو اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے، اول والدین، والدین کے خلاف ہونا پڑے، والاقربین، چاہے تمہیں اپنے قرابت دار کے خلاف کیوں نہ ہونا پڑے۔ پہچان رہے ہیں حق کی قیمت؟ یہ الفاظ چھوٹے الفاظ نہیں ہیں، بڑے الفاظ ہیں۔ یعنی یہ حق ایسا ہے کہ تم کو اگر ایسا لگے کہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف جا رہا ہے، اپنا تمہارا نقصان ہے، تب بھی حق کو مت چھوڑو۔ اگر تمہیں لگے والدین، خوب والدین سے نزدیک نہیں، والدین کے احترام اور رسپیکٹ کے لیے اسلام نے بہت ہی الگ انداز میں گفتگو کی ہے، ایک خاص عظمت و منزلت کا قائل ہے والدین کی رسپیکٹ کے لیے، اس حد تک کہ کہا کہ ان کے لیے اف تک نہ کہو، ہے کہ نہیں، بہت نرمی سے گفتگو کرو، اتنی ساری رسپیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن جب دین کی بات آئی تو باپ دادا کے دین پہ عمل مت کرو، ان کے لیے حق کو مت چھوڑو، بلکہ اگر ان کے خلاف جانا پڑے تب بھی حق کے ساتھ رہو۔ یہ چھوٹی بات نہیں، بہت اہم بات ہے۔ والاقربا، اور اقربا کے ساتھ، اور اقربا والاقربین قرآن کا لفظ، اور اقربا کے خلاف اگر جانا پڑے، قرابت دار کے لیے، صلہ رحم کے لیے کتنی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن اگر حق کا معاملہ ہے، البتہ یہاں پہ ان کے خلاف جانے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان چھوڑ دے، ان کے خلاف جانے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان بدتمیزی کرے، ان کے خلاف جانے کا مطلب ہی نہیں کہ انسان ظلم کرے، نہیں، انسان حق کے سپورٹ میں رہے، حق کا ساتھ دے، حق کو نہ چھوڑے، لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اپنے احترام کے ساتھ ہو، رسپیکٹ کے ساتھ ہو، جو دوسرے اپنے شرائط ہیں ان شرائط کو فالو کرے، اس کے ساتھ ہو، ان شرائط کو نہیں چھوڑے، مگر حق کا ساتھ انسان نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ اصل میں جس کو ہم لوگ نقصان سمجھتے ہیں، یہ نقصان نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ بعض اوقات دین کا یا حق کا ساتھ انسان نہیں دے پاتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے اس سے۔ اصل جو نقصان و فائدے کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس کی بہت زیادہ حقیقت نہیں ہے۔ اصل ہے آخرت، اصل ہے عاقبت، یہ بہت چھوٹی موٹی چیز ہے، لیکن وہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان عام طور سے جو فیصلہ لیتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے لیتا ہے۔ مثلا اگر یہاں پہ ہم سچ بول دیں گے تو کچھ پیسوں کا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا جھوٹ بول کے وہ بچا لے جاؤ، ہوتا ہے نا بعض اوقات، سچ بول دیں گے تو مثلا ایسا ہو جائے گا، جھوٹ بول کے اس چیز کو بچا لے جاؤ۔ یہ فیصلے کس بنیاد پہ ہیں؟ دنیاوی زندگی کی بنیاد پہ، دنیاوی معاملات کی بنیاد پہ۔ لیکن اگر یہی انسان غور کرے، خوب یہ ختم ہو جائے گا، یہ جو ہم نے جھوٹ بول کے، وہ اس سے پہلے بھی ہم نے وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ انسان چاہے وہ شہرت کے لیے، نام و نمود کے لیے، دولت کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے بعض اوقات غلط کام کرتا ہے۔ یہ جو بھی انسان دولت، شہرت، جو بھی غلط کام کر کے یہ سب کما رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا، کسی کا باقی رہا ہے نہیں۔ لیکن جو غلط کام کرے گا انسان، یہ نامہ اعمال میں ثبت ہو جائے گا، لکھ جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ وہ چیزیں کہ جو اس نے کمایا ہے غلط کام کر کے، وہ قبر میں نہیں جائیں گے، وہ آخرت میں نہیں جائیں گے، لیکن جو غلط کام کیا ہے وہ آخرت میں جائے گا۔ تو اصل معاملہ آخرت کا ہے، اصل معاملہ عاقبت کا ہے۔ اگر آخرت اور عاقبت کے اعتبار سے انسان دیکھے تو حق اور باطل کا جو فرق ہے، اس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنے مشکل ہی نہیں ہوگی کہ ہم کو کسی بھی قیمت پہ حق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے لیے بھی انسان حق کو چھوڑ دے گا تو جو بھی سپورٹ ہے، جو چیزیں ہیں، وہ دنیا تک محدود ہیں، آخرت میں کچھ بھی آ کے اس کو نہیں بخشوانا ہے۔ بھائی نہیں، ٹھیک ہے، اس نے جو ہے غلط کام ہمارے حساب سے کیا تھا، خوب، آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے غلط کام کرو؟ آپ تو شریعت میں تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے۔ لیکن اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، حق کا ساتھ چھوڑا ہے، تو آخرت میں اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ تو اصل نقصان کیا ہے؟ آخرت کا ہے۔ اصل نقصان جو انسان وہاں پہ روز محشر حساب و کتاب کے منزل میں اور اس کے میدان میں ہوگا، وہاں کا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بعض اوقات جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ انسان بہت آسانی سے
دنیا کے فائدے کو دیکھ لیتا ہے اور آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے، در واقع وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، جبکہ بہت سارے کام انسان یہ سوچ کے کرتا ہے کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نگاہ الگ ہے۔ اگر دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ فائدہ ہے، لیکن کب تک ہے؟ ہو سکتا ہے اگلے ہی لمحے اس کی موت آ جائے اور فائدہ ختم ہو جائے، اس فائدے سے بھی فائدہ نہ اٹھا پائے۔ اور اگر بہت طولانی زندگی ہوئی تو کچھ سال، 10 20 50 سال، اس سے ضرورت نہیں، لیکن اس بنیاد پہ، اپنے اس عمل کی بنیاد پہ جو نیکی یا بدی اس نے کمائی ہے، یہ آخرت اور عاقبت میں ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے۔ لہذا وہ نگاہ کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر آخرت اور عاقبت کی نگاہ سے ہم دیکھیں تو انسان جب حق کا ساتھ دے گا، دین کا ساتھ دے گا، تو یہ حق کا ساتھ دینا، دین کا ساتھ دینا کبھی بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ممکن ہی نہیں کہ حق کا ساتھ دے اس کو نقصان ہو، ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ حق کا ساتھ دینا یہ الہی نظام ہے، اور الہی نظام میں کبھی بھی انسان کے لیے کوئی نقصان نہیں۔ الہی سسٹم میں گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اس سے کسی انسان کو نقصان نہیں۔ جس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، یہ دیکھنے میں نقصان ہے، یہ بہت کم مدت کا نقصان ہے، یہ شاید جھوٹا نقصان ہے، لیکن حقیقی فائدہ در واقع اسی سسٹم پہ عمل کرنے میں۔ لہذا اگر انسان آخرت کو سنوارتا ہے تو انشاءاللہ وہ فائدے میں ہے، اور ایسا فائدہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی سلسلے میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک حدیث پہ اپنی بات کو مکمل کریں۔ امام فرماتے ہیں، البتہ ایک پوری حدیث ہے کہ جس حدیث میں امام نے مومن کے جو مومن پہ حقوق ہوتے ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ مومن کے دوسرے مومنین پہ 7 حق ہیں۔ اس میں سے ایک بہت سادہ حق، بہت ہی بیسک حق یہ ہے، ان تحب له ما تحب لنفسک وتکرہ له ما تکرہ لنفسک۔ جو اپنے لیے دوست رکھتا ہے، جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے محبوب رکھتا ہے، وہی اپنے دوسرے مومن کے لیے وہ دوست رکھے گا اور چاہے گا۔ جو اپنے لیے پسند ہے وہی اپنے برادر مومن کے لیے پسند کرے گا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بیسک چیز ہے۔ ہم لوگ اپنا امتحان لے سکتے ہیں، اپنی آزمائش لے سکتے ہیں کہ ہم آیا اپنے برادر مومن کے لیے وہی چاہتے ہیں، وہی دوست رکھتے ہیں، وہی اس کے لیے محبوب رکھتے ہیں جو اپنے لیے رکھتے ہیں۔ البتہ وہ آیت شریفہ اس حدیث کے بھی دوسرے بہت سارے پہلو ہیں جو ابھی بہرحال وہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے، ورنہ بعض اوقات جب انسان کی نگاہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مثلا وہ ہمارے جیسا نہیں، وہ ہمارے برابر نہیں، وہ ہم سے پست ہے، وہ ہم سے گرا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ ایک مومن کی فکر ایسی ہو۔ مومن کا مومن پہ حق ہے کہ اس کو کم نہ سمجھا جائے، اس کو پست نہ سمجھا جائے، یہ مومن کا مومن پہ حق ہے۔ جو اپنے لیے دوست رکھے وہی اس کے لیے دوست رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے لیے اچھی چیز پسند کریں اور دوسرے کے لیے پست پسند کریں، نہیں، جو اپنے لیے وہی اس کے لیے۔ اور اسی طریقے سے کہ جو اپنے لیے پسند نہ کرے وہی اس کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ خود مومن کیا اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ جب اپنا معاملہ ہوتا ہے تو حق کا سپورٹ کرتا ہے، اپنے فائدے کا ہوتا ہے، تو خود برادر مومن کے لیے بھی یہی پسند کرے کہ جب اس کا معاملہ ہو تب بھی اسی راستے کو اپنائے کہ جس میں حق کا سپورٹ ہو، اس کا فائدہ ہو۔ پھر یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ یہ حدیث جس پہ ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ جب اپنا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرے کے خلاف اپنے لیے حق کو اختیار کر لیتا ہے، لیکن اپنے خلاف دوسرے کے لیے نہیں کرتا ہے، تو صادق آل محمد کی اس حدیث کے مطابق یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا نہ آیات کے حساب سے مناسب ہے، نہ روایات کے حساب سے مناسب ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کا سپورٹ کریں، چاہے جس حالت میں ہو، چاہے جیسے بھی ہو۔ در واقع اصل ہمارا اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا تو اس کا نقصان بھی وقتی نقصان ہے۔ آخرت و عاقبت میں اگر کسی کا حق بھی ہم نے ضائع کیا ہے تو وہ حق اس کو ہم کو دینا پڑے گا، تو در واقع یہ ہمارا فائدہ، اس کا نقصان نہیں ہے۔
اگر عاقبت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آخرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو یہ اس کا فائدہ، ہمارا نقصان ہے، جس کو ہم اپنی نادانی اور جہالت کی وجہ سے الٹا سمجھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ۔ وصولۃ الحیدریہ۔ والعصمۃ فاطمیہ۔ والحلم الحسنیہ۔ والشجاعۃ الحسینیہ۔ والعبادۃ السجادیہ۔ والآثار الباقیہ۔ والماثر الجعفریہ۔ والعلوم الکاظمیہ۔ والرضاء الرضویہ۔ والجود التقویہ۔ والنقاوة النقویہ۔ والحیبۃ العسکریہ۔ والغیبۃ الہیہ۔ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں اہم ترین، البتہ خود عالم اسلام کی اہم ترین مناسبت، آنے والی تاریخ میں صدیقہ طاہرہ بضعۃ الرسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ شہادت کی تاریخ ہے، یعنی ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک روایت کے اعتبار سے 13 تاریخ یا 14 تاریخ جمادی الاولیٰ کی، پھر ایک روایت کے اعتبار سے 3 جمادی الثانیہ۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس جملے سے بات شروع کریں کہ ہم ابھی سے صدیقہ طاہرہ کی سیرت اور تحریک کے بارے میں پڑھنے سیکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی شہادت کی تاریخ، دوسری شہادت کی تاریخ، اور پھر اس کے بعد 20 جمادی الثانیہ آپ کے ولادت کی تاریخ، تو تقریباً 1.25 مہینے کا یہ عرصہ ہے۔ اس 1.25 مہینے کے عرصے میں ہم اگر ابھی سے کوشش کریں تو اور زیادہ ہے، اس 1.25 مہینے کے عرصے میں ہم کوشش کریں کہ صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس کو اپنی عملی زندگی، پریکٹیکل لائف میں اتارنے کی کوشش کریں۔ بہت بنیادی چیز ہے خود بی بی کی سیرت کو سمجھنا، کہ ہم بی بی کی سیرت کو سمجھیں۔ تاریخ اور واقعات سیرت نہیں ہے، یہ بات عرض ہو چکی ہے، ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے۔ تاریخ کے واقعات میں اور سیرت میں فرق ہے، کیونکہ واقعات حالات کے اعتبار سے ہوتے ہیں،
ان واقعات کے پس منظر میں پھر وہ سیرت، جب ان واقعات کی تحلیل ہوتی ہے، انالائز ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ سیرت معلوم ہوتی ہے۔ بہت مشہور چیز ہے، اس سے پہلے بھی بات ہوئی کہ مثلا امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی، تو واقعات کے حساب سے فرق ہو گیا، اگرچہ ایسا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام بھی جنگ کے لیے آئے تھے میدان میں، حالات نے صلح تک پہنچایا، تو بہرحال واقعات کے حساب سے فرق ہو گیا، لیکن سیرت دونوں کی ایک ہے، سیرت میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے، ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، سیرت ایک دم سیم ہے، سیرت میں ذرا بھی۔ ہم کو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت سیکھنی ہے، یقیناً اس کے لیے واقعات کا جاننا ضروری ہے اور اہم ہے، بغیر واقعات کو جانے ہوئے سیرت نہیں سمجھ سکتے۔ اس سیرت میں اہم ترین پہلو صدیقہ طاہرہ کی تحریک، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اتنے کم عرصے میں بی بی نہ یہ کہ شہید ہو گئیں، اتنے ظلم و ستم کا شکار ہوں، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ایک بہت اہم پہلو ہے بی بی کا خطبہ، جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے، یقیناً آپ سب نے پڑھا، حتماً پڑھا ہے، بعض اوقات یہاں پہ خطبہ فدق پہ گفتگو بھی ہوئی ہے، بعض علماء نے کی، یقیناً وہ آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، لیکن پھر بھی حتماً حد اقل کم سے کم اس خطبے کے ترجمے کو ہم پڑھ ڈالیں ایک مرتبہ، اگر ممکن ہے تو وضاحت اس کی شرح کیا کہنا، حد اقل اس کے ترجمے کو پڑھ ڈالیں، کیونکہ جن چیزوں پہ ہم کو اتنا تعجب ہوتا ہے، بی بی نے قیام کیا اور بڑے پیمانے پہ ہم لوگ اس پہ گریہ وزاری کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، سوگواری کا اظہار بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اچھا ہے اور اہم ہے، لیکن اس سلسلے میں خود جو بی بی کا قول ہے، جو بی بی کی گفتگو ہے، دربار میں جا کے آپ نے گفتگو کی، خطبہ کہا، تو کم سے کم یہ تو ہم کو ایک فکر ہو جاننے کی بی بی نے جا کے دربار میں کہا کیا، میسج کیا ہے اس میں۔ خود بی بی کی جو تحریک ہے، صدیقہ کی جو تحریک ہے، اس تحریک کی بنیاد اس خطبے میں ذکر کی گئی، تو ہم صدیقہ طاہرہ کی تحریک کو جاننے کی کوشش کریں، اور اس تحریک کو جاننے کے لیے سب سے بنیادی چیز اس خطبہ فدق کو پڑھیں، حتماً پڑھیں، تاکہ ایک بنیاد ہمارے اندر پڑ جائے گی، بی بی کی تحریک کو سمجھنے کی طرف ہم آگے بڑھ سکیں۔ جب بی بی کی تحریک سمجھیں گے اور ایک چیز سامنے آئے گی، اور انشاءاللہ ایام میں شہادت کے ہم جب مفید لیکچر یا مجالس سے استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ بات بھی سامنے آئے گی انشاءاللہ کہ وہ تحریف کے اہداف و مقاصد کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے، کن چیزوں کی بنیاد، بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی۔ جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ابھی یہاں پہ کام ہمارا ختم نہیں ہوا ہے، خوب یہ تو معلوم یہ ہوا کہ بی بی نے کیوں قیام کیا، یہ معلوم ہو گیا کہ بی بی کے قیام کی وجہ کیا تھی، یہ ساری چیزیں، اب ان ساری چیزوں کی روشنی میں یہ طے ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، آئیڈیل ہیں، تو ایسا نہیں کہ انہوں نے ایسا کیا، بہت اچھا کیا اور کہہ کے ہم چپ ہو جائیں، تو یہ پھر ان کے آنے کا فائدہ کیا، ہمارے لیے نمونہ عمل ہونے کا فائدہ کیا۔ اب یہ طے ہوگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ جب علل و اسباب سامنے آئیں گے تو علل و اسباب کے سامنے آنے سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر آج بھی ایسے حالات پیش آ جائیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری ہے، کن حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ یہ ساری باتیں ائمہ اطہار یا معصومین اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت میں پائی جاتی، پھر ہم کو یہ معلوم ہوگا، مثلا بعض پوائنٹس ہم جلدی سے یہاں پہ عرض کر دیں کہ اگر دین کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی ناانصافی ہو، کمی اور زیادتی ہو تو وہ برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ صدیقہ طاہرہ کا قیام کیوں تھا؟ دین کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ خوب یہ کس دین کی بات ہے؟ یہ جو ناانصافی تھی دین کی، یہ کیسی تھی ناانصافی؟ کیا ناانصافی تھی؟ حکومت پہ
تخت پہ ایک نااہل شخص آگے بیٹھ گیا تھا. یعنی اس کا مطلب کہ اگر سیاسی اعتبار سے بھی کوئی ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. بعض اوقات یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ مثلا دین کا سیاست سے کیا تعلق. خود صدیقہ طاہرہ نے وقت کے حاکم پہ اعتراض کیا تھا. اسے کون سا رخ دیں گے آپ؟ جس دین کو صدیقہ طاہرہ نے بچایا ہے وہ دین سیاست سے خالی نہیں تھا، اور مقابلے میں جس دین کو دینے کی کوشش کی جا رہی تھی اس دین میں لوگوں کو یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ بھائی تم سے سیاست سے کیا مطلب، جاؤ تم اپنا نماز روزہ کرو. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ صدیقہ طاہرہ کے شہادت کے ایام میں آپ سے شہادت سے متعلق مجالس کریں، سب کچھ پروگرام بڑے جوش سے کریں، اور ذرا سی جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے ایسی باتیں ہوں، ایسی چیزیں پیش آ جائیں کہ جو خود صدیقہ کی تحریک کے خلاف ہوں، ان کے اہداف و مقاصد کے خلاف ہوں. لہذا خود اس تحریک کا پہچاننا، اس تحریک کا سمجھنا اہم ہے، اور اس کے حساب سے اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا بھی انسان کے لیے اہم ہے. انشاءاللہ ہم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور پہچاننے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو صدیقہ طاہرہ کی پسند کے مطابق تبدیل کر سکیں، کیونکہ ہمارے پاس اعمال میں ایسا کوئی سرمایہ نہیں کہ جس پہ ہم بھروسہ کر کے اور جس پہ ہم کو بڑا ناز ہو اور روز محشر کھڑے ہو جائیں. اگر ہم کو امید ہے تو اہل بیت اطہار کی شفاعت کی امید ہے، اور ہم کو ان کے شفاعت کی امید ہے تو پھر ان سے اگر رابطہ ٹوٹ گیا تو پھر کس سے شفاعت کروائیں گے. اور ان سے رابطہ سیرت و کردار کا رابطہ ہے، عمل کا رابطہ ہے، نہ یہ کہ صرف نام لینے کا رابطہ ہے یا کسی دوسری چیز کا. اس کے بعد جو دوسری مناسبت ہے وہ بعض روایت کے حساب سے چوتھے امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. امام کے ایک دعا کا ایک جملہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہم امام کے ایک بہت اہم پیغام کو پہچان سکیں. صحیفہ سجادیہ میں 20 نمبر دعا میں یہ جملہ موجود ہے. امام فرماتے ہیں کہ خدایا اے پالنے والے، میری عمر میں اضافہ کر تاکہ میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو. اس لیے نہیں میری عمر میں اضافہ کر کے ابھی اتنا پیسہ کمایا ابھی اور کمانا ہے، اتنے مکان لیے ابھی اور لینا ہے. مقصد دنیا. بارہ اس بات کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ بھی دے کمانا، نہیں، کمائے، مقصد نہ بنائے، بس کمائے پیسہ، کیونکہ جب مومنین پیسہ کمائیں گے تو قوم مضبوط ہوگی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ قوم کو اس کا فائدہ ہوگا. لیکن مقصد زندگی کا کیا ہے؟ قرآن مجید نے بھی کہا کہ ہم نے جنات و انسان کو صرف اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، یعنی ہم کو پہچانیں. امام کیا کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے ہماری عمر میں اضافہ کر تاکہ میری زندگی تیری اطاعت میں بسر ہو سکے. یعنی اگر زندگی میں اضافہ ہوگا تو اطاعت میں اضافہ ہوگا، اطاعت اور بڑھے گی. اور جب بھی میری زندگی، امام یہ بات کر رہے ہیں، واقعی انسان کی روح کانپ جائے ایسے موقع پہ، اور پھر اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو کتنا اس بات کو ادا کرنا چاہیے اور ہم کتنے اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں. یقیناً امام ہم کو اللہ سے گفتگو کا سلیقہ بتا رہے ہیں. اور جب بھی میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے فوراً اپنے پاس بلا لے. یعنی جہاں سے گمراہی کے حالات پیدا ہوں پالنے والے، وہیں ہمیں موت آ جائے. گمراہی بردہ امام کی نگاہ ہے. اس سے بہتر کہ انسان گمراہ ہو، مر جائے. کتنی بڑی بات ہے جو امام کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ انسان گمراہ ہو، مر جائے.
کتنی عجیب بات ہے. کیسے انسان زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے, اس سے زیادہ انسان کو گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. کتنا اہم میسیج ہے کہ جو امام اس دعا میں دے رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور مناسبت ہے کہ جو موجودہ تاریخ کے اعتبار سے بہت اہم مناسبت ہے, جو اس ہفتے کی ہے. دو عظیم شخصیت اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ پچھلے سال 3 جنوری کو عالمی استکباری طاقت مردود امریکہ کے ہاتھوں یا اس کے حکم کی وجہ سے شہید ہو گئی. شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس. شہید قاسم سلیمانی جو لوگ شہادت سے پہلے نیوز وغیرہ میں رابطے میں رہتے تھے, وہ شہادت سے پہلے بھی قاسم سلیمانی کو جانتے رہے ہوں گے. ہم لوگ طالب علم ہیں چھوٹے سے, ہم لوگوں کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے نئی سامنے تو ہم لوگ پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی تھوڑا بہت جاننے کی کوشش کی, اور ایسا لگتا تھا کہ ٹھیک ہے, کوئی پوچھے جانتے ہیں, ہاں جانتے ہیں قاسم سلیمانی یہ. لیکن جب قاسم سلیمانی شہید ہوئے تو اس وقت احساس ہوا کہ نہیں, ہم قاسم سلیمانی کو نہیں جانتے تھے. شہادت سے جس شخصیت کا احساس ہوا ہے اس شخصیت کو ہم نہیں پہچانتے تھے. واقعی عظیم شخصیت تھی. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے 1 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک فیس بک کا ڈر نہیں ختم ہوا ہے. آج بھی جائیے آپ قاسم سلیمانی کا نام پوسٹ کر کے دیکھیے, ابھی تک دنیا سے شہید ہونے, کتنی عظیم شخصیت ہے وہ کہ جس کے شہید ہونے کے 1 سال بعد بھی استعماری اور استکباری طاقتیں اس سے خوف سے ڈر رہیں, خوف سے پریشان. کتنی عظیم شخصیت ہے. کہاں سے آئی یہ شخصیت؟ الگ سے نہیں آئی کہیں. اور اسی طریقے سے شہید ابو مہدی مہندس, دشمن نے خوشی منائی ہے ان کی شہادت پہ, بہت بڑی کامیابی کا احساس کیا ہے ان کی شہادت پہ. 1 سال ہونے والے ہیں ان کی شہادت کے. یہ اور بات ہے کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے پھر ایک عظیم شہادت محسن فخری زادے کا ہم کو سامنا کرنا پڑا. در واقع شہادت ہے کیا؟ ہم لوگوں نے یعنی بہت سے لوگوں نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ اگر دشمن نے ایک قاسم سلیمانی کو مار دیا تو کیا ہوا, ہماری قوم کا بچہ بچہ قاسم سلیمانی بنے گا. بن سکتا ہے, بچہ بچہ قاسم سلیمانی بن سکتا ہے. قاسم سلیمانی بننے کے لیے اسلام کے اصول اور قوانین پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ سے, نظام ولایت فقیہ سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے. ولایت فقیہ کی پیروی کی ضرورت ہے. یہی طاقت ہے, اور الگ سے کوئی طاقت نہیں تھی جناب قاسم سلیمانی کے پاس. یہی طاقت ہے, اور اسی صلاحیت نے شہادت کہاں سے ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, کس طریقے سے ہم اس مقام پہ پہنچے کہ دشمن کو نقصان. کیوں دشمن اتنا پریشان تھا قاسم سلیمانی سے؟ کیونکہ قاسم سلیمانی کی جو تحریک تھی, جو قاسم سلیمانی کی سیرت تھی, جو قاسم سلیمانی کا کردار تھا, قاسم سلیمانی کا ایک ایک قدم دشمن کے سینے پہ پڑتا تھا. قاسم سلیمانی کی ایک ایک سانس دشمن کو مضطرب و پریشان کرتی تھی. سوچیے آپ کی آسان ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کتنی محنت کر کے طالبان کو لانچ کیا گیا, وہ داعش کو ISIS کو لانچ کیا گیا. اس کے بعد میڈیا نے بھی ان کے پاورفل ہونے کے لیے بہت ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تبلیغ کی. امریکہ کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان کو تو ہم 30 سال میں بھی نہیں ختم کر سکتے. پورا ایک دم ہوا بنایا گیا. اور اس طرح کے جوان کی جو اپنے وقت کے نظام ولایت یا یوں کہا جائے ولایت فقیہ سے وابستہ تھے, یا وہ افراد, وہ شخصیات, انہوں نے مل کے اور گھیر کے اتنی آسانی سے 3 سال کے اندر داعش کا صفایا کر دیا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دشمن خوش ہوگا؟ دشمن پریشان ہے، دشمن مضطرب ہے، کہہ رہے ہماری اتنی بڑی محنت پہ پانی پھیر دیا۔ کیوں دشمن پریشان ہے؟ ان کو کتنے بڑے پیمانے پہ سپورٹ تھا، یہاں پابندیاں تھیں، وہاں ہر طرح کا سپورٹ تھا، لیکن یہ پابندیوں والے ان سپورٹ والوں پہ جیتے اور ہمیشہ جیت رہے۔ یہ طاقت کوئی اور طاقت نہیں ہے، یہ طاقت صرف اور صرف نظام اسلام کی طاقت ہے، یہ طاقت صرف اور صرف نظام ولایت فقیہ کی طاقت ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں نظام ولایت فقیہ سے ہٹ کے اگر یہ کہیں طاقت دکھ جائے تو آپ بتائیے ہم کو، پوری دنیا دیکھ ڈالیے آپ۔ میڈیا تو کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیتا ہے کہ فلاں پاورفل ہے، فلاں میں اتنی طاقت ہے، فلاں میں اتنی طاقت ہے۔ نتیجے دیکھیے کہ نتیجوں میں کس کی طاقت اور کس کا پاور سامنے آتا ہے۔ ایک شخصیت بھی دنیا کے کسی کونے سے اگر کھڑی ہو جائے کہ جس کا تعلق نظام ولایت فقیہ سے ہو تو پوری دنیا اس کے سامنے ہل جاتی ہے۔ یہ طاقت کس کی طاقت ہے؟ یہ نظام اسلام کی طاقت ہے، لیڈرشپ کی طاقت ہے۔ اسی کڑی میں سے، اسی سلسلے میں سے یہ ابو مہدی مہندس تھے، اسی کڑی میں سے قاسم سلیمانی تھے، اسی میں سے یہ محسن فخری زادے تھے، اور اسی میں سے وہ دوسرے آج آیت اللہ زکزکی کے لیے کتنے بڑے پیمانے پہ کتنی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ وہی سلسلہ ہے، اس سے ہٹ کے آپ بتائیے کہیں ہو؟ کسی سے دشمن ناراض رہا ہو، کسی سے کوئی کوشش ہو، اس کے مقابلے میں ہے۔ اب وہ وقت بھی نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں۔ پورا شیرازی گروپ ہے کہ جن کے لیے اچھے خاصے پیسے بھی ہیں، سب کچھ ہے، MI6 کیا کیا ہے نہیں معلوم۔ ابھی بھی ایک فلم ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی وقت بالکل نہیں بچا، انشاءاللہ حتماً اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ ایک فلم بھی وہ لوگ ریلیز کرنے والے ہیں، پوری دنیا میں چاہتے ہیں سب، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ پروگرامنگ کرنے کے باوجود بھی ان کی باطل سازشیں کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پہچان لیں آپ ان طاقتوں کو، پہچانیں حق کی طاقت اور باطل کی طاقت میں کیا فرق ہے۔ یہ چیزیں شہادت یعنی اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینا، یہ سب کچھ کی قربانی تھوڑی قربانی سے شروع ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ بھی ہم گفتگو کرنے والے تھے لیکن ہمارا وقت بالکل ختم ہو گیا، لہٰذا ہم 2 جملوں میں اس بات کو ختم کر، یہ سب کچھ قربان کر دینا۔ مثلا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کے پاس بالفرض 10,000 روپے، کہہ رہا اب جب بھی وقت پڑے گا ہم 10,000 قربان کر دیں گے۔ کوئی آیا کہا فی الحال ابھی ہم کو 10 روپے کی ضرورت ہے، کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، دیں گے 10,000 دیں گے۔ کہا جو آدمی 10 نہیں دے پا رہا 10,000 کیا دے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی راہ میں پوری جان قربان کر دینا۔ آج جب چھوٹے چھوٹے مواقع پیش آتے ہیں ہمارے سامنے، گناہوں کے مقابلے میں قربانی پیش کرو، اطاعت کے لیے قربانی پیش کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کرو، دین کے فائدے کے لیے فلاں قربانی پیش کرو۔ اگر ہم ان مرحلوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہم شہادت کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ جو آدمی 10 نہ خرچ کر سکے اور 10,000 نہیں خرچ کر سکتا۔ شروعات چھوٹے سے ہوتی ہے تو اللہ بڑے کی توفیق بھی نصیب کرتا ہے۔ لہذا یہ برسی بہت اہم تاریخ ہے اور ایسی تاریخ ہے کہ جس میں ہم کو درس شہادت لینا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی اور ہماری آنے والی نسلوں میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو۔ خب ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ جو چھوڑ رہے ہیں، کسانوں کی ریلی ہر روز تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، شاید 30واں دن ہے، کل 29واں دن تھا۔ ہر روز طاقت بڑھتی جا رہی ہے، ہر روز لوگ جڑتے جا رہے ہیں، شخصیات جڑتی جا رہی ہیں۔ ہر وہ انسان کہ جس کو لگتا ہے کہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان ہے تو اپنے ملک کے تحفظ کے لیے اس کی یہ انسانی، اخلاقی اور مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کے تحفظ کے لیے ہر وہ چیز کی جو ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے اس کے مقابلے میں آ جائے، جس کا واضح نتیجہ یہ ہے کہ اس قیام میں ساتھ دے دے۔ الحمدللہ بامبے میں بھی بعض پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور مزید ابھی پروٹیسٹ
عنقریب ہونے والے ہیں. بعض کمیٹیاں پلان کر رہی ہیں، انشاءاللہ ہوں گے بڑے پیمانے پہ، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم سب مل کے جو بھی پروٹیسٹ ہوگا اس کو پرزور اعتبار سے کامیاب بنائیں گے، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ اپنے ملک کے تحفظ میں کے لیے ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.